بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد. ناظرین گرامی، ایک لمبے عرصے سے اس چینل کے ذریعے سے اور اس چینل میں ویڈیوز کے ذریعے جو ہماری ملاقات ہوتی تھی، جو ہم آپ سے مخاطب ہوا کرتے تھے، یہ سلسلہ رکا ہوا تھا کسی عذر کے بنا پہ. یہ سلسلہ پھر سے شروع کیا جا رہا ہے اور آپ حضرات تک ہماری کوشش ہے کہ دینی باتیں، شریعت کی باتیں اور مسائل جو اہم ہیں اور جن مسائل میں لوگوں کے درمیان غلط فہمی ہو گئی ہے، ان غلط فہمیوں کو دور کیا جائے اور صحیح طریقے سے صحیح باتیں آپ تک پہنچائی جائے. اسی سلسلے، اسی مقصد کے تحت یہ چینل شروع کیا گیا ہے اور آپ حضرات تک ویڈیوز پہنچائی جا رہی ہے. جتنا زیادہ سے زیادہ ہو سکے آپ اس کو مکمل سنیں اور اس سے فائدہ حاصل کریں. ثواب بھی ملے گا، دین کے سیکھنے کا، دینی باتیں سیکھنے کا موقع بھی ملے گا اور اس سے آپ کو فائدہ ہوگا اور لوگوں کو بھی اس کا فائدہ پہنچائیں. یہ ثواب جاریہ کا کام ہے. آپ اس کو لوگوں تک پہنچائیں گے، آپ کو ثواب ملے گا اس کے عمل کرنے کا بھی، اور آپ جو پہنچائیں گے اس کا بھی ثواب آپ کو ملے گا. تو آئیے، آج ہم جس مسئلے کو لے کر آپ کے سامنے حاضر ہوئے ہیں وہ مسئلہ ہے عدت کا مسئلہ. اور عدت جو ہے یہ عورتوں کے لیے ہوا کرتی ہے. عدت جو ہے عورتیں گزارا کرتی ہیں اور اس سلسلے میں لوگوں کے درمیان کافی غلط فہمی ہے. بہت ساری غلط فہمیاں ہیں عورتوں کے درمیان، ہماری ماؤں اور بہنوں کے درمیان، اور اسی طریقے سے لوگوں کے درمیان ایک غلط فہمی سی رائج ہو گئی ہے کہ عدت کی حد کیا ہے اور عدت کتنے دن کی ہوا کرتی ہے. اس سلسلے میں بہت ساری غلط فہمیاں ہے لوگوں کے ذہنوں میں، اسے میں دور کرنا چاہتا ہوں. سب سے پہلے میں بتانا چاہتا ہوں کہ عدت جو ہے وہ عدت دو ہوا کرتی ہے. عدت عورتوں کے لیے ہے اور وہ صرف دو ہے. ایک عدت ہے شوہر کے انتقال کے بعد، اس کو عدت وفات کہا جاتا ہے. شوہر جب انتقال ہو جاتا ہے تو اس کے بعد جو بیوی ہوتی ہے وہ اپنے شوہر کے انتقال کے بعد عدت گزارتی ہے. یہ ایک عدت ہوئی، اس کو عدت وفات بھی کہا جاتا ہے. اور دوسری عدت ہے کہ شوہر سے بیوی اپنے شوہر سے علیحدگی اختیار کر لے، طلاق کے ذریعے سے، خلا کے ذریعے سے. اگر علیحدگی اختیار ہو جائے، دونوں الگ ہو جائیں، دونوں کا یا فسخ نکاح کے ذریعے سے نکاح ختم ہو جائے، تو اس وقت میں بھی عورت کو عدت گزارنا پڑتا ہے. یہی دو عدتیں ہیں. اس کو ایک عدت وفات ہے اور دوسری عدت جو ہے وہ ہے کہ جب شوہر اپنی بیوی کو طلاق دے دے یا اسی طریقے سے بیوی خلا لے لے شوہر سے، اسی طریقے سے نکاح فسخ کر دیا جائے قاضی کے ذریعے سے. تو اس طریقے ان تمام جگہوں پہ جو ہے اس کے بعد جو ہے عورت جو ہے عدت گزارتی ہے. تو یہی دو عدتیں ہیں. پہلی عدت جو میں نے بتائی کہ شوہر کے انتقال کے بعد جو بیوی ہوتی ہے وہ عدت گزارتی ہے، اس کو عدت وفات کہا جاتا ہے. اس کی مدت جو ہے، یعنی اس کی حد جو ہے وہ ہے 4 مہینہ 10 دن. اس سلسلے میں بہت ساری غلط فہمیاں ہیں، بہت سارے لوگوں کے درمیان رائج ہے. بہت سارے لوگوں سے میں نے سنا کہ عدت جو ہے 3 مہینہ 13 دن ہے، یا اس طریقے سے کہتے ہوئے سنا. تو میرے ذہن میں یہ بات آئی کہ اس مسئلے کو جو ہے اس ویڈیو کے ذریعے سے لوگوں تک پہنچائی جائے. اس لیے کہ عدت وفات یعنی شوہر کے انتقال کے بعد بیوی جو عدت گزارتی ہے، اور وہ عدت گزارنا ضروری ہے بیوی پر، تو وہ عدت جو ہے وہ 4 مہینہ 10 دن کا ہے. یعنی 130 دن مکمل اس کو کرنے ہیں، وہ عدت گزارنی ہے. اسے عدت وفات کہا جاتا ہے. اور مطلقہ عورت کی جو عدت ہوتی ہے، یعنی طلاق شدہ عورت جس کو طلاق دے دیا گیا ہو، اسی طریقے سے جو عورت خلا لے لی ہو اپنے شوہر سے، خلا کے ذریعے علیحدگی اختیار کر لی ہو، یا فسخ نکاح کے ذریعے سے اس کا نکاح ختم کر لیا گیا ہو اور اپنے شوہر سے الگ ہو گئی ہو، تو ان تمام صورتوں میں جو عدت ہے اس کی مدت الگ ہے.
اور عدت وفات کی جو مدت ہے یعنی شوہر کے انتقال کے بعد کی جو عدت ہوتی ہے وہ الگ ہے، تو اس کی مقدار الگ ہے، اس کے دن کی مقدار، یہ دونوں الگ الگ ہیں۔ تو عدت وفات 4 مہینہ 10 دن ہے اس عورت کے لیے جو پریگننٹ نہ ہو، جو حاملہ نہ ہو۔ اور اگر کوئی عورت کسی بھی عورت کے شوہر کا انتقال ایسے وقت میں ہوتا ہے کہ اس وقت میں وہ عورت پریگننٹ ہو یعنی حاملہ ہو، تو اس صورت میں اس کی عدت جو ہے بچے کی پیدائش ہوگی، وضع حمل جس کو کہا جاتا ہے، کہ جب بچہ پیدا ہو جائے گا تو اس کی عدت پوری ہو جائے گی۔ اور اگر وہ حاملہ نہیں ہے تو پھر اس صورت میں 4 مہینہ 10 دن کی عدت ہوتی ہے، یہ 4 مہینہ 10 دن عدت کا گزارنا ضروری ہے۔ یہ ہے عدت وفات۔ آئندہ ویڈیو میں ہم آپ کو جو عدت کی دوسری صورت ہے، جو دوسری عدت ہے، اس سلسلے میں تفصیل بتائیں گے۔ آپ حضرات سے امید ہے کہ آپ حضرات اس ویڈیو کو پورا دیکھیں گے اور اس کو لوگوں تک پہنچانے کی کوشش بھی کریں گے اور اس سے فائدہ حاصل کریں گے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہماری اس کوشش کو دارین کی کامیابی کا ذریعہ بنائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔